کچھ میں ایسے انکشافات کروں گی جو یقیناً آپ نے کہیں اور نہیں سنے ہوں گے۔ کیبل بنانے والے اور کیبل چلانے والے کو پکڑ لیا، پہلے اس سول ادارے کو تو پکڑے، ریلیونٹ بندے کو، اس صوبائی حکومت کے نمائندے کو پکڑے۔ ہم لوگ کوئی گائے بکری تو نہیں ہے کہ جو ہم کو گائے بکری کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ اچھی جگہوں پہ جی بڑی زبردست شوں فان لفٹ اور ہر چیز جو ہے وہ صرف امیروں کے لیے ہوگی۔ جو لوگ یہاں ایف آئی آر کراتے پھر رہے ہیں، پہلے اس ایف آئی آر سے پیچھے جا کے لوگوں کو پکڑے جو ذمہ دار تھے یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ان کیبل کار کا سانحہ جو ہوتے ہوتے رہ گیا اور 16 گھنٹے انتہائی خوفناک تمام ملک کے لیے، اور جو لوگ پھنس گئے تھے کیبل کار میں ان کے لیے بہت مشکل تھی۔ سب سے پہلے اس کیس کے سلسلے میں آپ کو ایک نئی ڈیولپمنٹ بتا دوں، پھر ہم آگے پوائنٹس لے کے چلیں گے کہ کیا چیز دیکھی گئی، کیا چیز نہیں دیکھی گئی، اور کچھ میں ایسے انکشافات کروں گی جو یقیناً آپ نے کہیں اور نہیں سنے ہوں گے۔ جو کیبل کار کا مالک ہے اور اس کا چلانے والا کیبل آپریٹر کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے۔ 900 فیٹ کی بلندی پر کیبل کار جب پھنس گئی تھی تو اس میں باٹا گرام کے علاقے میں خیبر پختونخوا میں تو قریب 16 گھنٹے لگے تمام 8 لوگوں کو، 6 بچے اور 2 بڑے لوگ، جن کو ادھر سے سیفلی ایویکویٹ کیا گیا۔ اس کیبل کار کی تار سنیپ کر گئی تھی، اور ظاہر ہے جب آپ ایک دم سے لوگوں کو اتارتے ہیں تو آپ کو یہ بڑا خیال کرنا ہوتا ہے کہ جو بیلنس ہے وہ کیبل کار کا ایک دم سے بہت زیادہ ڈسٹرب نہ ہو کہ وہ کھائی میں نہ گر پڑے، اور جو لوگ باقی لوگ اس میں ہیں کہیں وہ اپنے جانوں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ تو یہ ایک دم مطلب کریزی قسم کا جس کو کہ ہیزڈس آپریشن تھا، نہ صرف فوج کی طرف سے بلکہ لوکلز کا اپنے لوگوں کو اتارنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور دونوں کی ملی کوشش تھی یہ۔ اب یہ بچے جو ہیں یہ روٹین میں اس کیبل کار سے اپنے اسکول جاتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے علاقے میں یہ جو کیبل کار ہے، میں یہ بات آپ کو بتاتی چلوں، جدھر یہ بچے رہتے ہیں اس علاقے کا نام ہے جانگری، اور جدھر یہ ان کا اسکول ہے اور کیبل کار جہاں تک لے کے جاتی ہے اس جگہ کا نام ہے بٹانگی، ٹھیک ہے۔ اب جانگری سے بٹانگی تک کا راستہ اگر بچے پیدل جائیں اسکول تو 2 گھنٹے کا راستہ ہے، اگر کیبل کار سے جائیں تو 4 منٹ کا راستہ ہے۔ ابھی وہ چھوڑ دیں، میں تو یہ جاننا چاہوں گی پی ٹی آئی کی حکومت سے، آپ نے 10 سال حکومت کری، اگر 2 گھنٹے کے راستے کے وقفے سے آپ کو اسکول بچے کو بھیجنا پڑ رہا ہے تو جھانگری اور اس کے بالکل قریبی گرد و نواح کے لیے کوئی اسکول کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیوں ان بچوں کو 2 گھنٹے چل کر بٹانگی جانا پڑتا تھا اسکول جانے کے لیے؟ 2 گھنٹے ایک طرف، 2 گھنٹے ایک طرف۔ تو ہماری صوبائی حکومت 10 سال سے کیا کر رہی تھی؟ میں 10 سال کی بات کر رہی ہوں، اس سے پہلے کی حکومتوں کے اوپر بھی آپ یہی بات رکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی پچھلے 10 سال تو یہی حکومت تھی۔ اس کے علاوہ جو شارٹ کمنگز ہیں یہ ٹرانسپورٹیشن، اور اگر ہم اس معاملے کو دیکھیں 2 کمیاں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، اسکولوں کا قریبی جگہوں پہ نہ ہونا، یہ ایک بڑی مشکل ہے۔ نمبر 2، اسکولوں کا جو ہے وہ اگر دور بھی ہیں تو ایک سیف موڈ آف ٹرانسپورٹیشن نہ ہونا۔ یہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بھی بات بتاتی ہوں، بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے محبت شاہ نامی ایک آدمی سے جو علاقائی ہے ادھر کا، اس سے گفتگو کری۔ اس نے کہا جی ہماری مجبوری ہے، ہم یہ کیبل کار استعمال کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم گاڑی سے جائیں تو دن کا 2000 روپیہ لگتا ہے، لیکن اگر کیبل کار سے جائیں تو 10 روپیہ فی بندہ ایک طرف کا سواری لگتی ہے، تو ظاہر ہے 20 روپیہ لگا جانا اور آنا دن کا ایک شخص کا، آپ 2000 کہاں سے دیں گے؟ چلو سب لوگ مل کے بھی کر لیں تو 2000 کیسے آپ دے سکتے ہیں دن کے؟ غریب محنت کش لوگ ہیں، کوئی محلوں میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں، اٹ از ناٹ پاسبل ان کے لیے کہ وہ اس طرح سے کریں۔ اچھا،
اس میں پھر جو انیشیٹو لیا یہ ڈولی جس کو کہہ رہے ہیں, جو کیبل کار کو کہہ رہے ہیں, جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں جی ڈولی ہے. جب کوئی صورت نہیں تھی بچوں کے آنے جانے کی, لوگوں کے آنے جانے کی, تو ایک لوکل شخص نے سول اتھارٹی کو اپروچ کیا اور اس نے کہا جی میں یہ سلسلہ شروع کرتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیجیے. میرا سوال دوبارہ صوبائی حکومت سے یہ ہے کہ یہ فیسلٹی پرووائڈ کرنا, یہ معاملہ پرووائڈ کرنا, یہ کس کا کام؟ یہ کام ہے حضور والا حکومت کا. کیوں ایک عام آدمی کو پہلے تو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنے خرچے پہ, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے تو برسوں بیت گئے, ہماری مدد تو کوئی نہیں کر رہا, تو اپنی مدد آپ کے ذریعے انہوں نے یہ جو فیسلٹی تھی وہ شروع کری. اچھا, اب اگر یہ فیسلٹی شروع کری, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو چیزیں ہیں, اجزاء ہیں, وہ کیا استعمال کیے گئے؟ اس میں پرانے پک اپ ٹرکس کے حصے, اس میں پرانی موٹر بائکس کے حصے. آئی مین بڑی کریٹیو بات ہے کہ یہ پرانے ٹکڑوں کو, پرانے حصوں کو لے کر, پرانے معاملات کو لے کر آپ جو ہیں وہ واپس جو ہیں ایک نئی چیز تشکیل دے رہے ہیں. یو ہیو ٹو بی ویری کریٹیو اینڈ انجینئس کہ وہ اس کی ایک بوگی اتار کے, اس کا کوئی ٹکڑا جوڑ کے, اس کو وہ جلا کر ویلڈنگ کر کے اس سے وہ بیٹھنے کی جگہ بنانی, پک اپ ٹرک کی بینچ کو توڑ کر اس کو اس میں فٹ کرنا کہ اتنے لوگ آ سکیں. تو یہ بڑی کمال کی بات ہے. لیکن میرا سوال کہ یہ پرمیشن جب دیا گئی, کیا ایک سول ادارے کو, ایک عام آدمی کو یہ پرمیشن دینی چاہیے تھی؟ اگر دی بھی, مجھے یہ بتائیے کہیں ہم نے یہ بات کری ہے کسی میڈیا چینل پہ کہ جب آپ نے ایک عام آدمی کو یہ پرمیشن دی تو کوئی کانٹریکٹ سائن کیا کیا اس میں کوئی بینچ مارکس رکھے گئے کہ آپ یہ جو چیز کر رہے ہیں اس میں اتنا ہوگا, اتنا ہوگا, اتنا آپ کو یہ چیز اس لیول پہ, اس لیول پہ, اس لیول پہ کرنی ہوگی؟ کیا ایسی کوئی بات کری گئی کہ آپ کانٹریکٹ میں ہوتا ہے نا, جیسے آپ کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو پلنتھ کا یہ لیول ہوگا, چھت کی یہ اونچائی ہوگی, کنسٹرکشن کرتے ہیں نا, اس طرح کیا کچھ ایسا کیا گیا؟ اچھا چلیے آگے آئیے. اس کے بعد اگر ایک چیز بن بھی گئی, نئی کیا سول اتھارٹی میں سے کسی نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ ہم مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ جا کر اس جگہ چیک کریں کہ کیا کوئی چیز خراب تو نہیں ہے, کیا کوئی چیز ریپیئر تو نہیں مانگ رہی؟ کیا کوئی انہوں نے کانٹریکٹ میں یا ذاتی لیول پر یہ بات کری اس کی ریپیئر اور اس کا جو بھی اوور آل وغیرہ ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ آخری بات اس ضمن میں کہ کیا اس ڈبے میں کتنے لوگوں کی بٹھانے کی اوقات؟ اگر آپ 10 کلو وزن ایک چیز میں رکھ سکتے ہیں اور آپ اس پہ 50 کلو وزن رکھ دیں گے تو اس چیز نے تو ایک دن بیٹھ جانا ہے. تو کیا 4 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی؟ کوئی 6 لوگوں کی تھی تو 8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا. آپ لوگ اگر پٹریاٹا وغیرہ پہ جو بینچیں لگی ہیں وہاں یہ جو کیبل چلتی ہے, مجھے برسوں ہو گئے ہوئے, صحیح تو یاد نہیں ہے, میرے خیال میں 4 لوگوں سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہوتی اس میں, اگر میں صحیح ہوں تو 8 لوگ ذرا زیادتی لگتا ہے. تو کیا کیبل والے نے صرف کیا پیسے لینے کے لیے کر لیا؟ سوال یہ ہے کہ اول تو یہ ذمہ داری ہے جناب اعلیٰ صوبائی حکومت کی, قریب اسکول پیدا کرنا, بنانا, یہ فنڈامنٹل رائٹس, فری ایجوکیشن. یہاں فری تو ہے نہیں, علاقے میں بھی نہیں ہے, جانوں پہ لٹک کے جاؤ. اب سوچیں کہ اگر یہ ٹوٹ جاتا, کیبل کی کاڑی نیچے گر جاتی, تو وہ 8 خاندان تو سر پہ ہاتھ رکھ کے ساری زندگی روتے نا. اور جواب دیکھو, اور کیا آپ نے وہ کیبل بنانے والے اور کیبل چلانے والے کو پکڑ لیا؟ پہلے اس سول ادارے کو تو پکڑے, ریلیونٹ بندے کو جس نے اجازت دی, اس سے پوچھیں کہ کانٹریکٹ کیا طے ہوا. اس صوبائی حکومت کے نمائندے کو پکڑے کہ اس نے کیوں نہیں اتنے سال رہتے ہوئے ان کی حکومت نے کیبل کار سیف اور ایک صحیح چیز کی بنی ہوئی, صحیح مٹیریلز کی بنی ہوئی, صحیح طریقے سے بنی ہوئی, وہ نہیں بنائی. مجھے جواب چاہیے, اس قوم کو جواب چاہیے.
ہم لوگ کوئی گائے بکری تو نہیں ہے کہ جو ہم کو گائے بکری کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. اور اچھی چیزیں اچھی جگہوں پہ جی بڑی زبردست شوم فاں لفٹ اور ہر چیز جو ہے وہ صرف امیروں کے لیے ہوگی. کیا پرویز خٹک صاحب جو اتنے برس وہاں چیف منسٹر رہے کھڑے ہو کے اپنی حکومت کی طرف سے جواب دیں گے؟ اس سوال کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتی ہوں. اور اللہ کرے جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو لوگ یہاں ایف آئی آر کراتے پھر رہے ہیں, پہلے اس ایف آئی آر سے پیچھے جا کے اصل ان لوگوں کو پکڑے جو ذمہ دار تھے یہ فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی. خدا حافظ.